بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو کر دیں پریس، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد از جلد پہنچ جائے۔ آج کی ہماری کہانی، ہمارا قصہ ایک بنی اسرائیل کے ایک ایسے نوجوان کا ہے جو اپنے عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، مگر کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور حسد کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کسی فحاشہ عورت کو پیسے دے کر اس کے پاس بھیجا، مگر اس نوجوان نے اپنا ہاتھ جلا دیا، مگر اس عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ کہانی کو سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ فحاشہ عورت اور باحیا نوجوان کا قصہ۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو اہل دنیا سے الگ تھلگ ایک عبادت خانے میں اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا۔ کچھ بدباطن لوگ اس نوجوان سے حسد کرنے لگے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح اس نوجوان کو ذلیل کرنا چاہیے، رسوا کرنا چاہیے۔ بہرحال حاسدین کی وہ جماعت ہر وقت اس عابد و زاہد نوجوان کو ذلیل کرنے کی فکر میں سرگرداں رہنے لگی۔ سوچنے لگی کہ آخر ہم کیا کریں جس سے ہم اس کو دنیا کی نظر میں گرا سکیں، اس کی عبادت کو تباہ کر سکیں۔ بالآخر ان کے گندے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ فلاں عورت جو بہت زیادہ حسین و جمیل اور فحاشہ ہے، اس کو لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ اس عابد نوجوان کو اپنے فتنے میں مبتلا کرے۔ چنانچہ ان بدبختوں کی وہ جماعت اس فحاشہ عورت کے پاس آئی اور کہا، اگر تو اس نوجوان کو اپنے فتنے میں مبتلا کر دے تو ہم تجھے مالا مال کر دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ تو اسے رسوا و ذلیل کر سکتی ہے۔ چنانچہ وہ فحاشہ عورت اس کے لیے تیار ہو گئی اور ایک رات اس نوجوان کے عبادت خانے کی طرف چلی۔ رات بہت اندھیری تھی، اوپر سے بارش شروع ہو گئی۔ عورت نے اس نوجوان کو پکارا، اے اللہ عز و جل کے بندے، مجھے پناہ دو۔ نوجوان نے اوپر سے جھانکا تو دیکھا کہ ایک جوان عورت دروازے پر کھڑی ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ اس نوجوان نے سوچا کہ اس وقت اتنی رات گئے کسی غیر محرم عورت کو داخلے کی اجازت دینا خطرے سے خالی نہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان واپس اندر چلا گیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ عورت نے دوبارہ بولا، اے اللہ کے بندے، باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے، خدارا مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے دو۔ بار بار وہ عورت یہی التجا کرتی رہی۔ اس کے اتنی بار بولنے پر آخر کار اس نوجوان کو ترس آ گیا اور اس نے ترس کھاتے ہوئے اسے اپنی پناہ دے دی اور خود ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا۔ فحاشہ عورت سینہ کھولے نیم عریان حالت میں اس نوجوان کے سامنے آئی اور گناہ کی دعوت دیتے ہوئے اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ باحیا نوجوان نے فوراً نگاہیں جھکا لیں اور اس عورت سے دور ہو گیا۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آئی اور گناہ کی دعوت دینے لگی۔ نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم میں ہرگز گناہ نہیں کروں گا جب تک میں آزما نہ لوں کہ میرا نفس گناہ کرے تو کیا وہ اس گناہ کے بدلے جہنم کی آگ برداشت کر سکے گا۔ پھر وہ نوجوان ان جلتے ہوئے چراغ کی طرف بڑھا اور اپنی انگلی اس پر رکھ دی، یہاں تک کہ انگلی جل گئی۔ پھر وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ فحاشہ عورت نے قریب آ کر پھر اسے گناہ کی دعوت دی تو نوجوان نے اپنی دوسری انگلی جلا ڈالی۔ اسی طرح وہ فحاشہ عورت بار بار اسے گناہ کی دعوت دیتی رہی اور وہ نوجوان اپنی انگلیاں جلاتا رہا۔ بالآخر پاک دامن متقی و پرہیزگار نوجوان نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالیں، لیکن غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا رہا۔ جب اس فحاشہ نے یہ صورتحال دیکھی کہ اس نوجوان نے ایک گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالیں تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس نوجوان پر جو اللہ کے خوف سے ایسے وقت میں گناہ سے باز رہا جب ارتکاب گناہ اسے کوئی چیز مانے نہ تھی۔ جنہیں اللہ عز و جل کا خوف ہوتا ہے وہ ہر حال میں چاہے خلوت ہو
یا جلود اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں اور گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ اس نوجوان نے اپنی انگلیاں تو جلا ڈالیں لیکن ایک نظر بھی اس فاحشہ عورت پر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اسے کوئی رسوا و ذلیل نہیں کر سکتا، چاہے کوئی جتنی بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے۔ جسے اللہ عز و جل توفیق عطا فرماتا ہے وہ گناہوں سے بچنے کی راہیں نکال ہی لیتا ہے۔ حاسدین نے تو خوب کوشش کی کہ کسی طرح اس نوجوان کو ذلیل کریں، لیکن جسے اللہ عز و جل عزت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے بھلا؟ اس قادر کے سامنے کسی کی کیا مجال، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، وہ جسے بلند کرنا چاہے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا۔ اللہ کی اس نوجوان پر رحمت ہو اور اس کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔